نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين وأولياء أمته وصلحاء ملته والعلماء العاملين وجميع المؤمنات والمؤمنين والمسلمات والمسلمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، جملہ خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد و نصرت سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے موضوع پر اس سلسلہ وار گفتگو میں پچھلی نشست کو ہم نے اس آیہ کریمہ کے بیان پہ ختم کیا تھا، اور اس وقت اس سلسلہ کلام میں جو موضوع زیر غور ہے وہ یہ کہ کیا یہ عقیدہ رکھنا اور یہ کہنا اور یہ تصور کرنا درست ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں اور سنت اور حدیث سمیت کسی اور ماخذ علم کی حاجت نہیں، یا ہم صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں، سنت نبوی، حدیث نبوی اور دیگر ماخذ علم کو حجت نہیں مانتے. اس قول پر ہم قرآن مجید کے دلائل کی روشنی میں غور و خوض کر رہے ہیں، اور یہ بات واضح میں نے کر دی ہوئی ہے اور اسی پر دلائل جاری ہیں کہ ایسا سمجھنا، ایسا کہنا صریح کفر ہے، الحاد ہے، محض گمراہی ہے. ایسے عقیدے کا کوئی تعلق قرآن مجید سے اور دین اسلام سے نہیں. یہ دین اسلام کے خلاف ایک فکری اور طبعی بغاوت ہے، ایک ذہنی اور نفسانی انحراف ہے، تمرد ہے، اور اس بغاوت اور اس تمرد اور انحراف کو بدقسمتی سے اس کے اوپر قرآن کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن ہی کی ہر بات کو حجت تسلیم کرتے ہیں، جبکہ یہ قول خود قرآن کریم کی مخالفت ہے. اور میں نے کئی بار عرض کیا کہ قرآن مجید کی 150 آیات کریمہ ہیں جو اس موضوع پر صریح ہیں، ایکسپریسلی ایویڈنٹلی اتھارٹی ہیں، کیٹیگوریکلی اس سبجیکٹ پر قرآن مجید کے 150 سے زائد کمانڈمنٹس ہیں. ایسا کہنا 150 آیات کریمہ کی نفی ہے، ان کو رد کر دینا ہے، اور پھر اس کے علاوہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ پورے دین اسلام کا انکار ہے. اس باب میں یہ آیت کریمہ کل ہماری جو پچھلی نشست گزری ہے اس کے آخر میں اس کو کوٹ کیا تھا. اب آپ اس پہ غور کیجئے. جب ہم کہتے ہیں سنت کی حجیت اور حدیث کی حجیت، تو دراصل وہ رسالت، عقیدہ رسالت کی حجیت
اور اس کے وجوب و لزوم اور اس کے فرض ہونے اور اس کا ایمان قرار پانے، اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے یہ عقیدہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورہ نساء کی وہی آیت نمبر 170 ہے جس کو میں نے گفتگو میں چلتے چلتے اینڈ پر کوٹ کیا تھا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، پورے نسل بنی آدم کو خطاب، فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق، بے شک رسول گرامی، اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ گئے، مبعوث ہو گئے۔ تو دیکھیے یہاں ہمارے پاس آنے کی اور حق کو لانے کی بات کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بتایا گیا ہے۔ اور یہ بات میں اس ضمن میں کہہ رہا تھا کہ کفار کی رد میں کئی مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں کفار کے زعم اور ان کے گمان اور ان کے اعتقادی اور فکری تصورات کی رد میں، جن کے تحت وہ رسالت کا انکار کرتے تھے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے میں متعمل ہوتے تھے، اس باب میں قرآن مجید نے کئی مقامات پر ایسا کیا ہے کہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کافی قرار دیا ہے، اور اس مقام پر ساتھ ایمان باللہ کا ذکر واضح طور پر، صریح طور پر نہیں کیا۔ تو گویا ایمان بالرسالت میں ہی ایمان باللہ کو شامل تصور کر لیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا سٹینڈ پوائنٹ ہے۔ کئی مقامات ہیں جن میں سے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 بھی کوٹ کر چکا تھا، اور اب نساء کی 170 کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہر چند کے بے شمار مقامات پر کثرت کے ساتھ ہمیشہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا ذکر اکٹھا آتا ہے۔ ایمان بالرسول کو ایمان باللہ سے جدا کبھی نہیں کیا گیا، اور ایمان باللہ کو ایمان بالرسول سے جدا نہیں کیا گیا، اور ان کا اکٹھا ذکر کرنا، لازم و ملزوم رہنا، اسی طرح ہی طاعت اللہ اور طاعت الرسول کی پوزیشن ہے۔ ان کو بھی اکٹھا رکھا گیا ہے، کبھی جدا نہیں کیا گیا۔ مگر کئی جگہیں قرآن مجید میں، کئی مقامات ایسے آئے ہیں جہاں کفار کے رد میں صرف ایمان بالرسول کو ذکر کیا، اسی پر اکتفا کیا، ایمان باللہ کا الگ سے ساتھ ذکر کیے بغیر، اور ایمان باللہ کے، ایمان بالرسول کے ذکر کو کافی سمجھ لیا گیا ایمان باللہ کے لیے بھی۔ یہ وہ آیت ہے، فرمایا تمہارے پاس حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے رسول آئے، فآمنوا خیر لکم، پس اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب فآمنوا باللہ و رسول ہی نہیں فرمایا، ذکر فرمایا جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر یہ رسول تشریف لائے ہیں، سو اس رسول پر ایمان لاؤ۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو، یعنی اس رسول کی رسالت کا انکار کرو جن پر ایمان لانے کا حکم ہے، اگر ان کے ساتھ کفر کرو تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ تم سے غنی اور بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ کل آسمان اور زمین اس کا مالک ہے، اور وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جیسے احقاف کی آیت نمبر 31 کا ہم نے ذکر کیا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا پیغمبر آیا ہے، اس کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ، وآمنوا بہ، اس رسول پر، اس دعوت دینے والے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور دوزخ سے نجات پا جاؤ گے۔ اب آگے سورہ الحدید کا ریفرنس آج شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الحدید، اس کی آیت نمبر 28 ہے، 28، اور الحدید کا نمبر ہے 57، سورت کا 57 نمبر ہے، آیت 28، 28۔ یہاں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو،
اس کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس کے بعد ایمان لانے کا ذکر کیا، حکم دیا، فرمایا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ صاف ظاہر ہے اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، برسول ہی کہا، یوں نہیں کہا وآمنوا باللہ ورسولہ، ایسا نہیں کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر، کئی اور مقامات پر اس طرح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 136 میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ الاعراف کی 158 آیت میں فآمنوا باللہ ورسولہ۔ تو یہ اسلوب کثرت کے ساتھ ہے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان والوں کو بھی خطاب کر کے یہی کہا۔ مگر آج اس نشست میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں ایمان والوں کو خطاب کیا اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ان بعض مقامات پر ساتھ ایمان باللہ کا حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ایمان باللہ کی ضرورت نہیں رہی، اس کی حاجت نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ نہیں، اس کا مطلب یہ سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کے باطل الزام اور فکر کو رد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی ہستی کا انکار نہیں کرتے تھے، کفار و مشرکین بھی نہیں کرتے تھے، آج کے ہندو وہ بھی نہیں کرتے اور یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے۔ اب آج ہندو مذہب کی کتابیں بھی پڑھ لیں نا، جو مشرکین ہیں ان کی کتابیں بھی پڑھ لیں، تو ان میں بھی آپ کو ان کی رگ وید میں، یجر وید میں، سام وید میں، اتھروا ویدا میں، جتنی ویداز ہیں ان ساری ویداز میں اور اپنشدز ہیں جتنے، ان میں بھی سب میں چیپٹرز کے چیپٹرز ہیں ایک اللہ کے ذکر کے، کہ ایک اللہ ہے، وہی کریٹر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، اس کی مہک ہے، اس کے پلان ہے، اس طرح تفصیلات ہیں۔ آپ میری جو کتاب ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کو اب میں نے کئی جلدوں میں کر دیا ہے، کئی جلدوں میں، اور جو نئے اضافات کیے ہیں ان میں آپ کو یہ حوالہ جات مل جائیں گے لفظ اللہ کی تفسیر میں، تمام حوالہ جات۔ تو انکار تو اللہ کے ذات کا ہونا، اور فرق صرف یہ تھا کہ ان کا تصور توحید ہمارے یعنی قرآن کے دیے ہوئے تصور توحید کے مطابق نہیں تھا اور نہیں ہے۔ وہ رب الارباب کئی خدا مانتے تھے، اور مگر سب خداؤں کے اوپر ایک سب سے بڑا خدا مانتے تھے، وہ بھی رب الارباب کہتے تھے۔ تو مطلقاً اللہ کی ذات کا انکار وہ نہیں کرتے تھے، ان کے شرک کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ کئیوں کو اور شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، ربوبیت میں، الوہیت میں۔ تو اصل خرابی کی جڑ یہ تھی۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے تصور توحید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا، ربانیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے ایک ہونے کا تصور اپنے ذہنوں کے مطابق گھڑ رکھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، طریقے رسالت سے نہیں لیا تھا، واسطہ رسالت سے الہ کا، اللہ کا علم نہیں لیا تھا، معرفت نہیں لی تھی، اس لیے اس کے اندر بے شمار خرابیاں تھیں، جہالتیں تھیں، دلالتیں تھیں، گمراہیاں تھیں۔ تو گویا عقیدہ توحید کو بھی اگر درست ہونا تھا تو واسطہ رسالت سے ہونا تھا، اس علم کے ذریعے ہونا تھا جو رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو فراہم کیا۔ تو جب رسالت کا ذریعہ آپ نے نہیں مانا، رسالت کا واسطہ نہیں مانا، اور رسالت کے قول کو حجت نہیں مانا، رسول کی تشریح و تعبیر کو حجت نہیں مانا، رسول کی دی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو صاف ظاہر ہے پھر آپ کبھی عقیدہ توحید بھی صحیح حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ مقصود ہے کہ اگر تم رسول پر ایمان لے آؤ سارے مسئلے حل ہو جائیں، کہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی تمہارا سیدھا ہو جائے گا، عقیدہ توحید بھی سیدھا ہو جائے گا، ایمان بالآخرت بھی سیدھا ہو جائے گا، ایمان بالقرآن بالوحی بھی سیدھا ہو جائے گا، تمام کتب سماویہ پر ایمان بھی سیدھا ہو جائے گا۔ یہ مرکز و محور ہے۔
رسول پر ایمان لانا ایک کامل پیکج ہے. جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، جو کچھ تمہیں عطا کر رہے ہیں، جو کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، چونکہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ایسا نہیں کہ بس ان کو رسول مان لیا، نہیں، رسول مان لیا اور جو کچھ انہوں نے امت کو دیا، انسانیت کو دیا، اس سب کو حق مان لیا، حجیت مان لی. یہ حجیت ہے، ان کے ہر قول کی، ہر فعل کی، ان کی دعوت کے ہر لفظ کی، ان کی ہر تعبیر کی، ہر تشریح کی، حجیت پر ایمان لے آئے. یہ ہے ایمان بالرسول. تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم رسول پر ایمان لے آتے ہو تو سارے ایمان جتنے ارکان ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ رسول از خود تو رسول بن ہی نہیں سکتا، تو اللہ اس کو رسول بناتا اور اللہ انسانیت میں مبعوث کرتا ہے. رسول پر ایمان لانے سے سیدھا آپ ایمان باللہ تک بھی پہنچ گئے. تو اس لیے ایمان بالرسول میں ایمان باللہ بھی شامل ہو گیا. تو جس ایمان کو جامع بنایا گیا اور مانع بنایا گیا اور کامل و شامل بنایا گیا اور جسے ایمان باللہ پر بھی کافی و وافی بنایا گیا، جس رسول پر ایمان، آپ کہیں کہ اس رسول کی اب ہر بات، ہر قول اور ان کے ہر فعل اور ہر فرمان کو حجت نہیں مانتے اور فقط اس قرآن کو مانتے ہیں جو انہوں نے کتاب الہی کے طور پہ ہمیں دی، تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوا کہ آپ نے تو اپنے آپ کو رسول کے اوپر بھی جج بنا لیا. یہ قبول کرتے ہیں، یہ قبول نہیں کرتے. استغفر اللہ العظیم، آپ نے اللہ کو رد کر دیا. تو اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے فرمایا اللہ سے ڈرو. یہ ڈرنے کا اشارہ اس طرف بھی ہے، اس بات میں بھی ڈرو، یہ کہنے سے ڈرو کہ ہم رسول کی ہر بات کو نہیں مانتے. خدا کا خوف کرو. تم کہتے ہو خدا کے کلام، اس کی کتاب، اس کے قرآن کو مانتے ہیں اور رسول کی ہر بات کو حجت نہیں مانتے. فرمائی اتقوا اللہ، ڈرو خدا سے. وہ خدا تمہیں یہ کہہ رہا ہے آمنو برسولہ، اس کے رسول کو مانو، اس میں سب کچھ مانا جائے گا. اور آگے دیکھیے پھر ایمان بالرسول کا صلہ کیا دیا، فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، اور وہ اپنی رحمت کے تمہیں 2 حصے عطا کرے گا، ڈبل اجر عطا کرے گا. اب یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت کے دو گنا حصہ عطا کرے گا، 2 حصے، 2 اجر عطا کرے گا. وہ 2 کیسے ہو گئے؟ بڑی سیدھی سی بات بنتی ہے کہ ایک رسول کو مانا تو 2 گنا اجر ملا. 2 گنا کیسے؟ رسول کو ماننے کا بھی اجر مل گیا اور اللہ کو ماننے کا بھی اجر مل گیا. ایمان بالرسول کا اجر بھی ملا، ایمان باللہ کا اجر بھی ملا. تو اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ فقط رسول پر ایمان لانا ایک حقیقت کو ماننا نہیں، دونوں حقیقتوں کو ماننا ہے، اللہ کی توحید کو بھی اور آقا علیہ السلام کی رسالت کو بھی. یجعل لکم نورا تمشون بہ، اور رسول پر ایمان لانے سے کامل پورے پیکج ان ٹوٹیلٹی رسول کی تعلیمات پر ایمان لانے سے اللہ تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا اور پھر تم اس نور کی روشنی میں چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہیں معاف بھی کر دے گا. تو دیکھا ان تمام آیات میں، ان مقامات میں فقط ایمان بالرسول کا حکم ہے اور اس ایمان بالرسول کو ہی کافی بنا دیا گیا ہے ایمان باللہ کی ضرورت کے پوری کرنے کے بعد میں. پھر ایک اور آیہ کریمہ ہے اور وہ سورہ اعراف کی 157 ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 157. اب اس پر غور کر لیجئے. ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر وہی تنہا ایک رسول پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس رسول پر ایمان لانے کا مطلب رسول کی اتباع کرنا ہے، رسول کے حکم کو حجت ماننا ہے، رسول کے ہر فرمان کو، قول کو، فعل کو، تقریر کو، تعبیر کو، تشریح کو، تشریع کو، آپ کے جملہ ارشادات گرامی اور تعلیمات گرامی کو حجت ماننا ہے. اتباع ایمان کے درجے میں رکھی. پورا مضمون اسی ایک نقطے کے محور کے ارد گرد گھومتا ہے. ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ صرف صحابہ کرام کے لیے کہا گیا ہے، اس دور کے لوگوں کے لیے، یا تاریخ کے اس زمانے کے لیے؟
اگر یہ حجیت ہمارے لیے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سب خارج ہو گئے قرآن مجید کے ان خطابات سے، ان ارشادات سے، ان تعلیمات سے۔ آدھے قرآن کے ہم سرے سے منکر ہو گئے۔ ہم نے اس حصے کو اگر محدود کر دیا اس دور کے، تاریخ کے اس دور کے ساتھ، ان کے لیے تھا، تو ہم تو پھر قرآن کے ہی منکر ہو گئے۔ آدھا قرآن ہی نکال دیا ہم نے کہ وہ ہمارے لیے معاذ اللہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ تو محض یہ کہنا کہ صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں بہت بڑا دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، گمراہی ہے دین کے اندر۔ اللہ پاک کس کو حجت قرار دے رہا ہے، کس کو حجت منوانا چاہتا ہے؟ وہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ حجت یہ رسول ہے جو نبی امی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی فضائل اور آپ کے اوصاف کا تذکرہ کر دیا، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور فرمایا میں اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں کی بات کر رہا ہوں کہ اہل کتاب جن کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پروفیٹک فنکشنز کا ذکر ہے، پروفیٹک فنکشنز، پروفیٹک رسپانسبلٹیز جو وہ ادا کرتے ہیں، یہ معنی ہے ان کے رسول ہونے کا۔ اللہ رب العزت ان کے رسول ہونے کی تشریح کر رہا ہے۔ تو رسول پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ ہم اپنے ذہن سے متعین کریں گے یا جو اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے اس کا معنی اس پر ایمان لائیں گے؟ اگر قرآن کو حجت ماننا ہے تو جو ڈیفینیشن قرآن نے دی ہے پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ تو رسول کی اتباع کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول، اتباع رسول کی کیا ہے؟ فرمایا سن لو، 4 چیزیں یہاں بیان کی، پھر اس کے بعد 5ویں چیز بیان کی، فرمایا یامرہم بالمعروف۔ اب اس کا فاعل یامرہم کے رسول ہیں، قرآن نہیں ہے اس کا فاعل، اللہ اس کا فاعل نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہے۔ وہ رسول الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول جس کا ذکر تورات اور انجیل میں، اور وہ رسول جو یامرہم بالمعروف، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اب یامرہم بالمعروف جب کہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے تو یہاں آقا علیہ السلام کے حکم دینے کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنفائن نہیں کیا، اس کو لمیٹڈ نہیں بنایا، اس کو کنڈیشنڈ نہیں کیا کہ وہ حکم دیتا اچھی باتوں کا صرف قرآن کی آیتوں سے جو کچھ بیان ہوا ہے بس، کہ اس کے علاوہ جس کو وہ اچھی بات سمجھے اس کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو اچھا سمجھے ان کا حکم نہیں دے سکتے، نہ کہ یامرہم بالمعروف کہ ذیل میں صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے معروف کا، اچھا کا، فقط وہ حکم دے۔ اگر یہی ہوتا تو پھر اس کا فاعل قرآن کو بنا دیا جاتا، خود اللہ کے لفظ کو بنا دیا جاتا، رسول کو فاعل نہ بنایا جاتا یامرہم کا کہ یہ رسول تمہیں امر دیتا، حکم دیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی کو ایبسولیوٹ بتایا جا رہا ہے۔ جو جو چیزیں اچھی ہیں، معروف ہیں قرآن میں یا قرآن کے علاوہ رسول کے علم میں، فہم میں، بصیرت میں، جو اللہ رب العزت نے اس رسول کو عطا کی ہے، اپنی پروفیٹک رسپانسبلٹی کو فلفل کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو، رسالتی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے۔ تو یہ دیکھیے اس میں بھی سنت آ گئی اور حدیث آ گئی، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے یہ رسول روکتا ہے۔ آف کورس اس نہی عن المنکر میں وہ منکرات بھی آ گئے جن کا ذکر قرآن میں ہے، اترا آسمانی وحی کی شکل میں، اور وہ بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیٹیگوریکلی نہیں آیا، وہ قرآن کی تشریح کرتے ہوئے یا قرآنی حکم کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یا قرآن کی روشنی میں یا ادر دین قرآن مجید کے ریفرنس کے اپنی آسمانی اور ربانی حکمت و بصیرت کے تحت، نبوی بصیرت کے تحت جس چیز کو برا سمجھتے ہیں اس سے منع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ پہلی آیتوں میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ سارے جو ماخذ علم ہیں، ماخذ حکمت اللہ پاک نے رسول کو عطا کی ہے، چونکہ وہ آپ کے فرائض رسالت کی ادائیگی کا حصہ ہے۔
جب فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول قرآن تو اللہ کی کتاب تو تمہیں پڑھ کے سناتا ہی ہے، تلاوت کرتا ہے، مگر تزکیہ نفوس کے بعد تمہیں اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں ہو چکی۔ اس تعلیم میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو قرآن کے سمجھنے سے، سمجھانے سے متعلق ہے، اس کی تشریح سے، تبیین سے، اس کی تعبیر سے، اس کے اطلاق سے، اس کے حکم کو ایکسٹینڈ کرنے سے، اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کو بیان کرنے سے، اور قرآن کے اصل تقاضوں کے مطابق اور دیگر چیزیں جو قرآن کے منشا میں ہیں اور ذکر نہیں ہوئی، وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور وہ حدیث اور وہ سنن ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر دانائی کی باتیں، سنت کی باتیں، دانش کی باتیں، عقل کی باتیں، فہم صحیح کی باتیں، وہ بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ یہ سب کچھ سنت اور حدیث میں آتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو کچھ تم نہیں جانتے ان چیزوں کا بھی علم عطا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی یامرہم بالمعروف کے تحت بھی آ سکتی ہیں، اور ینہاہم عن المنکر بھی ان کے تحت آ سکتا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں، تو یہ الرسول کا معنی ہے، یتبعون الرسول کے تحت ہے یہ بات۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز فرمائی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ رسول تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ اگر ان سے مراد صرف وہی حلال قرار دینے کا عمل تھا اور انہی طیبات کی حلت تھی جن کا ذکر کیٹیگوریکلی قرآن مجید میں آیا ہے، تو فائل میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کا فائل قرآن کو بنایا جاتا۔ اس پورے کلام کو الذین یتبعون الرسول النبی الامی سے اس کلام کو شروع نہ کیا جاتا اس آیت کریمہ سے، اسے اتباع رسول نہ قرار دیا جاتا، اسے اطاعت الہی کے ذیل میں ڈالا جاتا، اللہ کے حکم کے تحت ڈالا جاتا۔ یہ قرآن یہ چیزیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے، اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس مضمون کو یوں بیان کیا جاتا کہ یہ قرآن تمہیں اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، یہ قرآن تمہیں برائیوں سے منع کرتا ہے، یہ قرآن تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، یہ کتاب ناپاک چیزوں کو حرام کرتی ہے۔ پھر مضمون اس طرح ہوتا، لیکن نہیں، ان تمام امور کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، رسول کی طرف کی گئی، اور ان کو ماننا اتباع رسول قرار دیا گیا۔ پھر اگلی بات یہ، اگر یہ احکام ایگزیکٹلی قرآن ہی کے تھے اور قرآن ہی کے احکام کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا تھا، تو پھر ان کا ذکر اتباع رسول کے ضمن میں نہیں آنا چاہیے، اتباع رسول کے تحت نہیں آنا چاہیے، اطاعت الہی، اطاعت قرآن کے تحت آنا چاہیے۔ مگر یہاں یہ ساری چیزیں خواہ قرآن کے ذریعے آقا علیہ السلام نے بیان کی، خواہ غیر از قرآن اپنی نبوی اور رسالتی حکمت و بصیرت کے تحت بیان کی اور علم کے تحت، وہ سب کچھ اتباع رسول کے تحت آیا۔ تو لہٰذا حجیت سنت رسول کی بیان ہو رہی ہے، یہاں علی الاطلاق حدیث رسول کی بیان ہو رہی ہے، جمیع فرامین رسول اور ارشادات رسول کی کا حجت ہونا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ ہر شے کی نسبت یہاں رسول کی طرف۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو ناپاک چیزیں ہیں انہیں یہی رسول تمہارے اوپر حرام قرار دیتا ہے۔ دیکھو 4 چیزیں آ گئیں۔ پھر فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہی رسول ان کے اوپر سے کئی بوجھ اتار دیتا ہے، اور کئی جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے ان سے انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ صاف ظاہر ہے قرآن مجید کے ذریعے احکام میں آسانیاں پیدا کی، یہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جن کا ذکر قرآن مجید میں صریح حکم نہیں آیا تھا انہیں آقا علیہ السلام نے اپنی سنت اور حدیث کے ذریعے ان آسانیوں کو پیدا کیا اور ان زنجیروں کو ختم کیا اور آزادیاں، سہولتیں دیں، تو وہ بھی اس کے تحت ہیں۔ ہر دو چیز چونکہ قرآن بھی حضور عطا کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ دینا اور سمجھانا ہے وہ بھی حضور عطا کر رہے ہیں، وہ سنت اور حدیث ہے۔ صرف اس حصے کو وحی جلی کہا جا رہا ہے جو بشکل قرآن حضور ارشاد فرما رہے ہیں، امت کو دے رہے ہیں، اور اس حصہ عطا کو جو رسول پاک عطا فرما رہے ہیں اس کو وحی خفی کہا جا رہا ہے، وحی غیر مطلوب، جسے بطور سنت اور حدیث اپنے فرمان کے طور پہ عطا فرما رہے ہیں۔ مگر ان 5 چیزوں میں نسبت
قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کی طرف کی ہے اور اسے یتبعون الرسول کے تحت لایا گیا ہے کہ رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ حجت ہے آقا علیہ السلام کے ان تمام ارشادات کی۔ اور یہ کہہ کر پھر کلوز کیا اس آیت کریمہ کو، اینڈ یہ ہوا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے ان تمام شانوں کے ساتھ، جو اس رسول پر ایمان لائے اتباع رسول کی حجیت کے ایمان کے ساتھ، رسول کے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر سنت، ہر حدیث، ہر ارشاد، ہر تعلیم، اس کو حجت مطلقہ مانتے ہوئے جو ایمان لائے، یتبعون الرسول کے تحت، جو رسول کے ہر امر بالمعروف پر ایمان لائے، جو رسول کے ہر نہی عن المنکر پہ ایمان لائے، جو رسول کی طرف سے ہر حلت طیبات کے امر پہ ایمان لائے، جو رسول کی طرف سے تحریم الخبائث کے ہر حکم پر ایمان لائے، اور آپ نے آزادیاں دیں، کئی پابندیاں ختم کی، سہولتیں دیں، اس کے ہر حکم پر ایمان لائے۔ اب آپ دیکھیے پورے دین کی تعلیمات آ گئیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس رسول پر ایمان لائے اس پورے پیکج کے ساتھ، ان ٹوٹیلٹی، پک اینڈ چوز نہیں ہے، جو چاہے مان لیا، جو چاہے چھوڑ دیا نہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور پھر اس رسول کی تعظیم کی، تکریم کی، توقیر کی، حد سے بڑھ کے تعظیم کی، ادب کا حق ادا کیا، وَنَصَرُوهُ، اور اس رسول کے دین، شریعت اور سنت کی مدد کی، اپنی اتباع کی شکل سے، اپنی اطاعت کی شکل سے، اپنی تبلیغ کی شکل سے، اپنی جان و مال کی قربانی کی شکل سے، اپنے وقت کو دے کر قربان کرنے کی شکل سے، دین کی تجدید اور احیاء اور تبلیغ اور اشاعت اور اقامت کی شکل سے، جو کچھ آقا علیہ السلام نے دیا اس کی مدد کی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترا۔ اور یہ نور جو حضور کے ساتھ اترا، یہ پھر میں نے کہا اس نور سے مراد پھر دین کا نور بھی ہے، قرآن کا نور بھی ہے، اور سنت نبوی کا نور بھی ہے، چونکہ حکم سورہ نجم میں یہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے یہ نبی کچھ بھی نہیں بولتا، ایک لفظ بھی صادر نہیں فرماتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ، وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں کی جاتی ہے۔ جو کچھ بھی زبان مبارک سے نکلتا ہے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے، اس کا درجہ اللہ نے وحی کا قرار دے دیا، قرآن نے کہہ دیا ان هو الا وحی یوحیٰ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان کی زبان ہلتی نہیں اپنی مرضی سے، ان کی زبان سے کچھ صادر ہی نہیں ہوتا اپنی مرضی سے۔ اب ایک مسلمان کی کیا مجال کہ آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے کلمات کے حصے کر دے، اور ایک کو حجت مانے اور ایک کو غیر حجت مانے۔ آپ قرآن کے ٹکڑے کر رہے ہیں، ان کی زبان کا ہر لفظ وحی ہے، فرق یہ ہے کہ وہ وحی جو جبرائیل امین کے ذریعے آئی ہے لفظاً معناً، اس کو وحی جلی اور وحی مطلوب کہتے ہیں، اور وہ وحی جس کو لفظاً جبرائیل امین لے کے نہیں اترے، اس کا معنی آقا علیہ السلام کے قلب و روح پر القاء کیا گیا ہے وہ بھی وحی، اللہ کی ہدایت کے تحت آقا ارشاد فرما رہے ہیں، جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے، وہ بھی وحی ہے، وہ وحی خفی اور وحی غیر مطلوب، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اس نور کی پیروی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، صرف یہی لوگ جو ہیں جن کا ذکر آیا یہی فلاح پائیں گے، صرف یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اب یہ چیزیں جو واضح ہو گئیں، اس سے یہ اسٹیبلش ہوا کہ رسول کی حدیث و سنت کا حجت ماننا یہ دراصل ایمان بالرسالت ہے، اس کا جزو لا ينفک ہے، اس کا لازمی حصہ ہے۔ تو ایمان بالرسول ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کی ہر شے کو اصلاً حجت اور واجب اور لازم اور اصل دین نہ مانا جائے، اسی طرح نہ مانا جائے حجت جیسے قرآن کو مانتے ہیں۔ پھر آگے درجے میں تفاوت ہے،
کہ قرآن کا درجہ پہلا ہے، پھر حدیث و سنت کا درجہ اس کے بعد ہے، رتبہ، مگر اصل حجیت میں، اصل حجت ہونے میں برابر ہے قرآن و سنت۔ چونکہ جب ہم کہتے ہیں قرآن کا حجت ہونا، اس کا مطلب ہے اطاعت الہی، اطیع اللہ۔ جب لفظ بولا حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کا حجت ہونا، اس کا مطلب ہے اطاعت رسول و اطیع الرسول، دونوں کا درجہ ایک ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ ان کو ایک مرتبہ دیا ہے۔ اب یہ جو بات میں نے کہی حجیت سنت کے باب میں، اور اس زعم باطل غلط فکر کے رد کے باب میں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، صرف اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کی اطاعت کافی ہے، رسول کی سنت اور حدیث حجت نہیں۔ اب اس نقطے کو سمجھنے کے لیے اب ہم ایک اور چیپٹر کھول رہے ہیں قرآنی تعلیمات کا، ایک نئی دلیل سے آغاز کر رہے ہیں بات کا۔ ہم ایک دلیل کے یعنی قرآنی دلائل کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ یہ غور طلب چیز ہے۔ قرآن مجید میں حکم آیا اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی، اطاعت الہی اور اطاعت رسول۔ جیسے بار بار آپ نے ذکر سنا قل اطیعوا اللہ والرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ابھی اس پر ایک خاص چیز عرض کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں اور اپنے ذہن نشین کر لیں۔ عمر بھر کے لیے سادہ سا ایک نکتہ ہے، اپنے ذہن کی تختی پہ لکھ لیں تاکہ کبھی بھی سبجیکٹ پر اشکال اور ابہام اور کنفیوژن کی گنجائش نہ رہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر حکم آیا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا، اور وہ جو آیات ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، وہ ٹوٹل قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو ان کی تعداد ان ٹوٹل 38 بنتی ہے۔ 38 یاد رکھ لیں، 38 یہ کل آیتیں ہیں جن میں اطاعت کا لفظ آیا ہے حکم کے لیے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، دونوں کی اطاعت کا ذکر لفظ اطاعت کے ساتھ، خواہ صیغہ کوئی بھی ہو، اس کا کوئی بھی صیغہ ہو، مگر لفظ اطاعت کے ساتھ جہاں یہ حکم آیا ہے کہ ان کے کمانڈمنٹ کو اوبے کرو، ان کے حکم کے سامنے خود کو سبمٹ کر دو، سرنڈر کر دو، ان کی اوبیڈینس تمہارے لیے کمپلسری، مینڈیٹوری، اوبلیگیٹری۔ یہ کل کتنی آیتیں ہیں؟ 38۔ اب یہاں جو خاص چیز بتانا چاہتا ہوں وہ اس کی ابتدا میں یہاں آج کر دوں اس نشست میں، اور آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں جا کروں گا۔ 38 آیات میں یاد رکھ لیں 20 آیتیں ایسی ہیں، جسٹ 20 ورسز، 20 جن میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت دونوں اطاعتوں کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ 20 آیتوں میں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں کا اقتران ہے، دونوں کو جمع کیا گیا، اکٹھا ذکر کیا گیا۔ یہاں تک بات آپ کلیئر ہو گئی، مشکل نہیں ہے سمجھنا۔ 18 آیات ایسی ہیں اس پر، آؤٹ آف جو میں نے آپ کو بتایا 38، باقی 18 ورسز ایسی ہیں جن میں صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے اور حکم ہے، اور اس آیت میں رسول کی اطاعت کے حکم اور ذکر کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا ذکر صراحتاً یا لفظاً نہیں ہے۔ ہم شور تو بہت کرتے ہیں قرآن کا، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو حجت مانتے ہیں، قرآن کی ہر بات کو مانتے ہیں اور کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کبھی قرآن کو پڑھا اور دیکھا بھی ہے کہ قرآن کیا حجت سمجھاتا ہے اور قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ اس کو غور کر لیں۔ 38 آیتوں میں سے قرآن مجید میں اطیعوا کا حکم، اطیعوا کا ذکر، کسی بھی اطاعت کا ذکر کسی بھی صیغے کے ساتھ
20 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی بیان ہوئی ہے، اور 18 آیتیں قرآن مجید کی، 1 2 یا 3 4 نہیں، 18 آیتیں، لگ بھگ نصف کے قریب 18 آیتیں وہ ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے، اور اس میں اطاعت الہی کا ذکر نہیں آیا۔ بغیر ذکر اطاعت الہی فقط حکم دیا گیا اطاعت رسول کا۔ اس کو ڈسکس کریں گے آگے نشست میں کہ وجہ کیا ہے، اور جب کہ اگلا نقطہ سنیں، اس کے برعکس ایک آیت بھی ایسی نہیں پورے قرآن میں جس میں صراحتاً صرف اطاعت الہی کا حکم اور ذکر ہو مگر ساتھ اطاعت رسول کا نہ ہو۔ بھائی جہاں 18 مقامات پر تنہا اطاعت رسول کا حکم دے دیا ہے، اور اس مقام پر اطاعت الہی کا ذکر کرنا، لفظاً ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا، تو اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا کہ 1 2 آیتیں ہی آ جاتی ہیں ایسی کہ جن میں اسی طرح فقط اطاعت الہی کا حکم دے دیا جاتا اور ساتھ لفظاً اطاعت رسول کا ذکر نہ ہوتا، تو اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، کیٹیگوریکلی یہ دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے بند کر دیا کہ وہ ذات عالم الغیب ہے، وہ جانتی ہے، وہ ذات، اور جانتی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگوں کے ذہنوں اور فکروں میں فتور پیدا ہوگا، اور دین گریز طبیعتیں میری اطاعت کا انکار، اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، سے اپیرنٹلی ظاہری طور پہ انکار نہیں کریں گے میری اطاعت کا، ان کا فتنہ سارا اطاعت رسول کی حجیت کے انکار پر مبنی ہوگا۔ وہ رسول کی اطاعت کی حجت ہونے کو ٹھکرائیں گے اور کہیں گے اللہ کی اطاعت کافی ہے، اور اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے قرآن کا حجت ہونا کافی ہے، اور رسول کی اطاعت کا مطلب ہے رسول کی سنت کا حجت ہونا، ان کے ہر فرمان اور ہر ارشاد کا حجت ہونا، اس کا انکار کریں گے۔ اللہ رب العزت کو علم تھا کہ فتنے کا ایک ایسا زمانہ آئے گا، لہٰذا اگر ایک آیت بھی ایسی وارد ہو جاتی جس میں صرف اطاعت الہی کا حکم ہوتا اور ظاہراً و لفظاً ساتھ اطاعت رسول کا ذکر نہ ہوتا، تو یہ لوگ اسی ایک آیت کو پکڑ لیتے، باقی 37 کی 37 آیتوں کو بھول جاتے، باقی سارے قرآن کو بھول جاتے، وہ ایک آیت ہی پکڑ لیتے، اور وہی ان کے شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کے لیے کافی ہوتی کہ دیکھو یہاں قرآن نے صرف اطاعت الہی کا حکم دیا ہے اور اطاعت رسول کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہم اس آیت پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ میں تمہاری جس آنے ہی نہیں دوں گا، وہ اس تمہاری ذکری نہیں ہوگی، اس کو آنے ہی نہیں دوں گا اپنے قرآن میں، کہ جس میں میری اطاعت کا حکم ہو اور میری اطاعت کے ساتھ میرے رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے برعکس زور دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور 18 مقامات پہ کہا کہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بالکل اس طرح جیسے ایمان کے باب میں میں نے کہا کہ ایمان بالرسول اگر کاملاً ہو گیا تو ایمان باللہ اس کے اندر آ گیا، کیونکہ اللہ پر ایمان لائے بغیر رسول کو رسول مانا ہی نہیں جا سکتا، کہ رسول کوئی از خود نہیں بن سکتا اگر اللہ نہ بنائے، اللہ مبعوث نہ کرے۔ یہی پوزیشن یہاں اللہ رب العزت نے رکھی، اگر اطاعت رسول کو حجت مان لیا اور رسول کی اطاعت کر لی تو اس میں از خود اللہ کی اطاعت ہو گئی، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کو شامل ہے، رسول کی اطاعت اللہ کے اذن سے ہی ہو رہی ہے، اسے منصب رسالت پر فائز کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کی اطاعت کا حکم دینے والا بھی اللہ ہے، تو جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو یہ اطاعت الہی کو بھی شامل ہو گئی۔ مگر خالی اطاعت الہی تنہا وہ اطاعت رسول کو شامل نہیں ہوتی تھی، اس میں رسول کی اطاعت کے حجت ہونے کے انکار کا راستہ نکل سکتا تھا، سو اللہ نے اس فتنے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں اس فاؤنڈیشن پہ جو رکھی ہے۔ اگلی نشست انشاءاللہ ان 38 آیات کی جو شرح ہے اس سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔